آیت دنیا میں چمکا دیا کملی والے نے، باطل کو مٹا کر دنیا میں دکھلا دیا کملی والے نے، کی فاقہ کشیدی کی خاطر حسنین کو قربان کر ڈالے، امت کی محبت میں گھر بھی لٹوا دیا کملی والے نے، جو راز ابھی تک کھل نہ سکا باب خرد سے دنیا میں، وہ راز اشاروں میں سمجھا دیا کملی والے نے، جو لوگ ذرا سی باتوں پر صدیوں جنگیں کیا کرتے تھے، پیار و محبت سے رہنا سکھلا دیا کملی والے نے۔ بڑا پیارا جلسہ اور بڑے خوبصورت ماحول میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ سب کو قبول فرمائے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ دل خوش کر دیا آپ نے، 12 بج جانے کے بعد بھی آپ اس طرح بیٹھے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ بڑے دل اور بڑے حوصلے کے مالک ہیں اور آپ نے میزبان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ 3 سوال سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ جان پہچان کے آدمی کو چندہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ منہ دیکھ کر کے چندہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ سمجھ جائیے، دھیان رکھیے گا۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے، سب سے زیادہ کمانے والی عورت اس دنیا میں کون ہے؟ سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی عورت اس دنیا میں کون ہے؟ 84 سال کے بعد امریکہ فیل ہو گیا، روس فیل ہو گیا، کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، قارون کو 4 نصیحت کی گئی، وہ 4 نصیحت کیا ہے؟ پہلی، دوسری، تیسری اور آخری نصیحت کیا ہے؟ آخری سوال ہے، ہندو اور مسلمان میں 3 فرق ہے، وہ 3 فرق کیا ہے؟ آپ لوگ مکمل سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن بیچ میں امتحان جاری رہے گا۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ کمانے والی عورت، پیسہ کمانے والی عورت کون ہے جو ایک دن میں $25 ملین کماتی ہے؟ ایک دن میں $25 ملین کماتی ہے۔ 1 ملین کا مطلب ہے 10 لاکھ، آپ جوڑ لیجئے کتنے پیسے ہو گئے۔ $1 کا مطلب ہے 70-75 روپیہ ہندوستان کا۔ ایک دن میں $25 ملین کماتی ہے، وہ کون عورت ہے؟ وہ نیک عورت نہیں ہے، فیشن ماڈل عورت ہے، ماڈل گرل ہے، جو دنیا کے چکر میں دین کو برباد کرنے والی عورت ہے۔ 84 سال میں امریکہ فیل ہو گیا۔ کیوں فیل ہوا؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ سود کھاتا تھا، سود کھلاتا تھا، سود نے برباد کر کے رکھ دیا۔ 84 سال میں جو آسمان کو چھونے والا تھا وہ زمین پر آ کر کے گر گیا۔ تیسری بات، تیسرا سوال آپ سے تھا بڑا پیارا کہ قارون کو 4 نصیحت ہوئی کہ یہ جو مال دیا ہے اس سے آخرت حاصل کرو، یہ جو مال ملا ہے دنیا کا حصہ ہے، اس کو مت بھولو، اور جیسے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ویسے دنیا پر احسان کرو، اور مال کے ذریعے سے دنیا میں فتنہ فساد مت مچاؤ، ورنہ مال کے ساتھ زمین میں گاڑ دیں گے، اور گاڑ دیا گیا۔ آخری سوال آپ سے تھا، آپ لوگ مکمل سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تیسرا اور آخری سوال تھا، ہندو مسلمان میں 3 فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مسلمان کو جب مال ملتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرا نہیں، خدا کا دیا ہوا ہے، اور غیر کو جب مال ملتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے باپ کا ہے، میرے دادا کا ہے، میرے لکڑ دادا کا ہے۔ پہلا فرق۔ دوسرا فرق ہے، مسلمان کو جب مال ملتا ہے تو اس سے وہ آخرت کے لیے کامیاب ہوتا ہے،
اور غیر مسلم کو دنیا ہی میں جینا ہے، دنیا ہی میں مرنا، آخرت سے مطلب نہیں ہے۔ تیسرا فرق بتانے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان جب لقمہ اٹھاتا تو اللہ کا نام لیتا ہے، اور جب کھا لیتا ہے تو الحمدللہ بولتا ہے۔ بھوک بھی اسی نے دیا اور بھوک مٹایا بھی اسی نے۔ انشاءاللہ انگلی کٹا کر کے شہادت میں نام لکھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نام کے مسلمان بنیں گے، کام کے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، مکمل مقصد تخلیق انسان ہو نہیں سکتا، علاوہ علم افشا راز پنہا ہو نہیں سکتا، اسے انسان نہیں کہتے وہ انسان ہو نہیں سکتا، اسے انسان نہیں کہتے، اسے انسان نہیں کہتے وہ انسان ہو نہیں سکتا، اسے انسان نہیں کہتے وہ انسان ہو نہیں سکتا، خود اپنی زندگی کا جس کو عرفان ہو نہیں سکتا، خود اپنی زندگی کا جس کو عرفان ہو نہیں سکتا۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بحر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، بحر و بحر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، بحر و بحر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، بحر و بحر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ پہلا کھاتا کھل رہا ہے، آپ لوگ دل سے سنیں گے، 3 منٹ میں نمونہ نکل جائے گا انشاءاللہ، یہاں سے لے کر کے وہاں تک انشاءاللہ سنیں گے۔ پہلا پیغام آ رہا ہے، معاملات ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک، معاملات گڑبڑ تو نہ نماز صحیح نہ روزہ صحیح، 1000 نمازی 1000 روزے دار بننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ذرا دھیان رکھیے گا، آپ لوگ ہماری طرف دھیان دیجئے، جو کھڑا ہوتا کھڑا ہونے دیجئے، پیشاب کے تقاضے سے نکل رہا اس کو بٹھائیے مت، ورنہ پوری مجلس کو خراب کر دے گا۔ ذرا دھیان رکھیے گا، میں جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی بڑا نمازی ہے، ایک حصہ دین ملا، بڑا روزے دار ہے، ایک حصہ دین ملا، بہت بڑا حاجی ہے، ایک حصہ دین ملا، معاملات ٹھیک نہیں ہے، 3 حصہ دین نہیں ہے۔ معاملات ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہے، 100% دیندار ہے۔ آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جب آدمی معاملات کا گڑبڑ ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ جلسے کی بات تو دور کی ہے، کعبے کی چادر کو پکڑ کر کے بھی وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حلال مال کے ساتھ جب حرام ملتا ہے تو پوری زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ معاملہ